حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا آپ مسلمان کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے، آپ کی داڑھی بہت بڑی ہے اور بالکل گھنی ہے اور میری چھوٹی ہے، جگہ جگہ ہے، اس کا بھی ذکر ہے؟ کہا ہے نا، کہاں ہے؟ کہا یہ والبلد الطیب، جو زمین پاک ہے، یخرج نباتہ، وہ اگاتی ہے فصل، باذن ربی، اللہ کے حکم سے، خوب گھنی داڑھی آئی، والذی خبث، اور جو خبیث ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتے ان کے مگر ٹیڑے بال کانٹوں کی طرح۔ یہودی حیران رہ گئے، کہا قرآن کی آیت ہے، دیکھنے کے بعد کیسے ایمان لے آیا؟ کسی کتاب میں بھی ہو کہ فلاں عمل کے شروع میں درود غلط لکھا ہے، مصنف جانا ہی نہیں، دین سے بے خبر ہے، دین محمد عربی لائے، انہوں نے منع کیا ہے شروع میں درود پڑھنے کو۔ الدعوات الکبیر، ترمذی شریف کتاب الدعوات جلد ثانی، 4 حدیث ہے۔ جس نے اردو پڑھ چکی، آپ نے کہا اذا دعوت فاحمد ربک ثم صلی علی النبی ثم صل توقع، پہلے حمد پڑھو، پھر درود پڑھو، پھر دعا مانگو، قبول ہو جائے گی۔ ہمیشہ بزرگان دین الحمدللہ رب العالمین، پھر پڑھتے والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، والصلاۃ والسلام سے افضل صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ الصلاۃ والسلام پر بھی بحث آ رہی ہے، یہ بھی ہے یا نہیں؟ آلوسی نے لکھا ہے ھذا لا یجزئ اتفاقا، یہ بالاتفاق ناجائز الفاظ۔ الصلاۃ والسلام علیک اور علیہ ایک ہی چیز، ایک جیسے ناجائز۔ سیکھ کے جاؤ، پڑھ کے جاؤ، سمجھ کے جاؤ۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جن مسائل میں کم بحث ہو جائے کسی جگہ پوری کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ نادر مسائل پر الیکشن میں محقق لکھوں اور دنیا کے سامنے ریکارڈ آئے، دستاویز۔ اس مسئلے پر لکھا ہے میں نے، مولویوں کو کہا ہے کہ تمہیں جو حدیث خبر معلوم ہو جس میں کسی ایک نیک عمل میں بھی درود پہلے ہو، اس کا مجھے اطلاع دو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں پہلے درود ہے پھر دعا ہے، اس سے پہلے اللہ کا حمد ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، مسلمانوں کو دعاؤں میں شریک کرنا، قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرنا، خاص کر جمعہ و جمعے کی رات یا خطبتین کے درمیان میں بغیر الفاظ کے دل میں دعا، بارش کے وقت دعا، افطار کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، ختم قرآن کے بعد دعا، رات کے کسی گھڑی میں دعا، فرضوں کے بعد دعا۔ کچھ الفاظ آلوسی کے کمزور تھے، میں نے سیدھے کیے۔ روح المعانی ذیل الایا صفحہ 140، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو رب کو عاجزی سے اور آہستہ۔ فتح ہندی جلد اول میں الاصل فی الدعوات والاذکار عند ابی حنیفہ الاسرار، دعا اور ذکر میں امام صاحب کہتے اصل قانون تو آہستہ ہے، بزازیہ میں ہے لا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، کبھی کبھی ذوق سے بھی، کبھی مجمع زیادہ ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، دعا کی تعلیم دینی ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، فساد مت کرو ملکوں میں اصلاح کے بعد۔ سب لوگ آرام سے دعائیں مانگ رہے ہیں، سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے، ایک لعنتی بدعتی آ گیا اور اس نے وہاں ہنگامہ کھڑا کیا، فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، جہاں اصلاح ہو چکی ہے وہاں فساد مت مچاؤ۔ وادعوا خوفا وطمعا، پکارو خدا کو ڈر کر اور امید لگا کر، ڈر کر کہ ناراض نہ ہو جائے اور امید لگا کر کہ قبول کرے تو بلے بلے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک خدائی رحمت نزدیک ہے احسنیوں کے، ہر وقت رحمتیں برس رہی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ،
اللہ وہ ہے جو بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر رحمت سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوائیں چلتی ہے، پھر بارش آتی ہے۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب لے چلے بادل بھاریوں کو، ہوائیں لے چلتی ہیں، سکنا ہو لبلد میت، ہم لے چلتے ہیں ان کو ایک بنجر ملک کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پس اتارتے وہاں بارش، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پس اگاتے اس سے ہر طرف پھل، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح اٹھائیں گے مردوں کو، تمہیں نصیحت لینا چاہیے۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، اور پاک سرزمین نکالتا ہے اپنا فصل اللہ کے حکم سے۔ قرآن شریف کو دیکھو، والذی خبث، اور وہ زمین جو گندی ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا ہے اس سے مگر کانٹے، ادھر ادھر کانٹے پڑے ہوئے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں بیان کرتے آئے تھے ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہو۔ قد خسروا انفسهم، واقعی انہوں نے اپنا نقصان کیا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ گڑتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک رب تمہارا وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین 6 دن میں۔ اللہ اکبر، 6 لمحوں میں۔ لیکن قرآن ہر جگہ دن کہتا ہے تو دن ہی کہا کرو۔ عجیب شیخ القرآن ہے کہ قرآن کے لفظ کو برداشت نہیں کرتے کہ دن تو تھے ہی نہیں، لمحہ کہو، تو لمحہ تو آپ کہتے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ آپ غلط 100% غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کے کلام میں 100% بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ عجب مشائخ قرآن ہے، قرآن کی تعبیر میں تحریف کرتے ہیں۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی، کہ للو و پنجو ہمی شد سپاہی۔ شیخ القرآن تو قرآنی تعبیر کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ ایسی شان سے کرتا ہے کہ عام عالم نہ کر سکے، یہ اس کو دائرہ قرآن سے نکالنے کے در پہ ہے۔ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے ان کی غلط تعبیرات پر۔ کہتے ہیں اس وقت دن نہیں تھا، دن نہ تھا اور اللہ نے دن کے حساب میں پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل تھا نہ تھا، یہ تو تیرے اعتبار سے ہے۔ جنوں میں پک رہا ہوں کیا کچھ، خدا کرے کہ نہ سمجھے کوئی کچھ۔ سوچ ہی نہیں رہے کہ بول کیا رہے، کس کو بولتا ہے۔